جب اللہ کے حبیب علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے تو 1,44,000 کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے کریم نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ تم گواہی دیتے ہو؟ سب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، آپ نے پورا دین پیغام قرآن ہمیں سنا دیا۔ تو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے نبی ہونے کا حق پورا ادا کیا۔ اب نہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم غلام ہونے کا حق کیسے ادا کریں۔ جس طرح ہمیں یہ احساس ستاتا ہے نا کہ میرے بچوں کا مستقبل کہیں تاریک نہ ہو جائے، میں باپ اچھا ثابت ہو جاؤں، میں بیٹا اچھا ثابت ہو جاؤں، میں بھائی اچھا ثابت ہو جاؤں، میں دوستوں کے اندر دوست اچھا ثابت ہو جاؤں، اسی طرح اس احساس کو بھی ہمیں دامن گیر رکھنا چاہیے کہ میں ایک اچھا غلام ثابت ہو جاؤں، میں نبی پاک علیہ السلام کا اچھا امتی ثابت ہوں، میں اس رشتے کو وفاداری کے ساتھ نبھا جاؤں۔ اس کا بھی ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ یہ جو علماء، مشائخ، بزرگ، مبلغین، یہ جو صبح و شام نکلتے ہیں اور دین کا پیغام دیتے ہیں اور بڑی جدوجہد کرتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلاتے، دین پڑھاتے، دینی اداروں کا قیام کرتے، دین کی نئی نئی جہتوں پر دین کا کام کرتے، تو اصل میں یہ چاہتے یہ ہے کہ ہم اس غلامی کا رشتہ نبھائیں، ہم بھی کچھ خدمت دین کے لیے پیش کریں، ہم بھی بحیثیت غلام اپنی ڈیوٹی کریں۔ اور پھر ایک اور بات بھی، ویسے بھی عجیب بات ہے نا، ایک بندہ کہے میں جناب آپ کا ملازم ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، اور خدمت کرے نا، تو آپ کہیں گے بھائی یہ زبانی کلامی دعویٰ تو اپنے پاس رکھ، میرا خادم تو وہ ہے جو ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے، مجھے جب کام بتانا ہو، جب کوئی بات کہنی ہو، جب کوئی چیز چاہیے ہو دوڑ کے لا کے دیتا ہے۔ تو کیسا خادم ہے؟ دعوے کیے جاتا ہے، توجہ تیری ہے نہیں۔ ہم تو ہر روز دعویٰ کرتے ہیں نا ہم نبی پاک کے غلام ہیں، تو غلامی کے کچھ اثرات بھی تو نظر آنے چاہیے نا، اس کا کوئی رنگ بھی چھلکنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے اتنی جدوجہد کی، حضور کے آل و اصحاب نے جس کے لیے قربانیاں دی، ہم اس دین کے لیے کیا خدمات پیش کر رہے ہیں؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا اور سمجھیے گا کہ دین پر جو مشکلات آتی ہیں اور دین کے مخالفین نئے نئے جو فتنے کھڑے کرتے ہیں اور معاذ اللہ لوگوں کے دلوں میں دین کے بارے میں جو نئے نئے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، یہ ملحدین، یہ سیکولر، ہم حضور کے غلام ہیں، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان سارے فتنوں کے سامنے پل باندھتے، ہم اپنی خدمات پیش کرتے، ہم نئی نئی جہتوں سے لوگوں کو دین سے آگاہ کرتے، آنے والی نسل کے دلوں میں دین پہنچانے کے لیے جدوجہد کرتے۔ ہمیں خاص پہلوؤں سے ان سب فتنوں کے سامنے پل باندھنے کی ضرورت، ہم توجہ نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے، ہم اس طرح کی خاص منصوبہ بندی دین کے لیے نہیں کرتے جس طرح کی مخالف معاذ اللہ دین بگاڑنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اس خاص زاویہ نگاہ سے ہمیں اپنی غلامی کا رشتہ پیش کرنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، وہ میدان احد میں شہید ہو رہے تھے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہو رہے تھے، اور ان کی سانسیں آخری چل رہی تھی بلکہ اکھڑ رہی تھی۔ تو قریب جو صحابہ کھڑے تھے نا، ان صحابہ کو مخاطب کر کے اس شہید ہونے والے صحابی نے ایک پیغام دیا۔ انہوں نے کہا جا کے نا حضور کے غلاموں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ تم میں سے اگر ایک بھی موجود ہوا اور پھر کفار نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ گئے تو یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ موجود تھے اور لوگ پہنچ گئے، ہم موجود ہیں اور دین کے ڈاکو پہنچ جائیں، ہم موجود ہیں اور ملحدین فتنہ گری کر کے چلے جائیں، سیکولر ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ کے چلے جائیں۔ یہ باتیں کرنا آسان ہے کہ نئی نسل کو فلاں نے سازش کر کے بگاڑ دیا، لوگ سازش کرتے رہے تو پہرے دار کہاں تھے؟
बेटा बिगड़ गया तो बाप कहां था, शागिर्द बिगड़ गए तो सवाल यह है कि उस्ताद साहब कहां थे, अगर सालिकीन बिगड़ गए तो मुर्शिद कहां थे, अगर कौम बिगड़ गई तो रहनुमा कहां थे। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये उम्मती का काम है, वो गुलामी करे। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। ये हालात देखें आला हजरत कैसे बयान करते, कहते हैं हालात कुछ ऐसे, दीन का काम करने वालों, दीन की बात करने वालों, दीन का पैगाम देने वालों, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक तो सूना जंगल, ऊपर से रात अंधेरी, और तीसरा बदली भी काली छाई। एक तो हालात ये है, और उससे बड़ी बात ये है कि जिनको तुमने पहरेदार रखा है वो पहरेदार नहीं, वो डाकू है। यानी एक मसाइल मौसम भी खराब है, ऊपर से जिनको तुम पहरेदार और चौकीदार समझ रहे हो वो डाकू है। इन हालात में तुम्हें दीन का पैगाम देना है और खिदमत की ड्यूटी करनी है। फरमाते सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, वो सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। बेदार होने की जरूरत। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हर काम लोग नई तवानाई से करेंगे, नई फिक्र से करेंगे, नई टेक्नोलॉजी से करेंगे, जिद्दत से करेंगे, चीजों को सीखेंगे, लेकिन अपने बच्चों को दीन पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, हुजूर का गुलाम बनाने के लिए वो नए से नए मंसूबे नहीं बनाएंगे, उनको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि किताबो सुन्नत हमारी अमली जिंदगी में कैसे नाफिज हो सकता है। ये जो हमारा शऊरी बिगाड़ है, ये जो फिक्री इंतशार है, ये जो इस वक्त हर तरफ वसवसों का गलबा है, हमारा दीन हमें किस तरह इससे बचाता है। हमें बहुत ज्यादा बेदार रहने की जरूरत है। हमने हुजूर से गुलामी का रिश्ता निभाना है। हमने उस दीन के लिए जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई कि एक आयत भी तुम्हें मिले तो आगे पहुंचानी है, हमने वो ड्यूटी जिम्मेदारी से करनी है, समझदार होके करनी, दाना होके करनी है, मुदब्बिर होके करनी, हिकमत के साथ आगे बढ़ना है। इसके लिए कभी कभी मुश्किल फैसले भी करने होंगे, लेकिन फिर हालात की दिक्कत को नहीं देखा जाएगा, हुजूर की गुलामी को देखा जाएगा। फिर माहौल की तलखी को नहीं देखा जाएगा, नबी पाक की रजा को देखा जाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर रवाना किया था, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में। वो लश्कर अभी थोड़ी दूर ही गया था कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। अब सहाबा इस बात पर जमा हुए और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुकर्रर हुए। अब हालात ने हुजूर के विसाल के बाद एक पलटा खाया, कुछ लोग मुर्तद हो गए, कुछ ज़कात के इनकारी हो गए, मारूजी हालात में इंतशार पैदा हो गया। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने एक राय दी कि अभी ये जो लश्कर हुजूर ने रवाना किया था ना, हालात का तकाजा ये है कि इस लश्कर को भी न भेजा जाए, पहले जो अंदरूनी और मारूजी मामलात हैं उनको देख लिया जाए, फिर इस लश्कर को रवाना करेंगे। लोगों ने अपना नुमाइंदा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। जनाब उमर ने बारगाह खिलाफत में अर्ज की, हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में गुजारिश की कि इस लश्कर को अभी रवाना ना फरमाएं, हालात कुछ बेहतर हो ले, अंदरूनी मामलात, फिर लश्कर को रवाना करेंगे। ये है गुलामी का रिश्ता। ये वो लोग हैं जो निभाते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि मैंने लगाई है, दुआ करो मेरी देब भी जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जलाल फरमाया, उमर तुम्हें तुम्हारी माँ रोए,
مجھے اس لشکر کو روکنے کا مشورہ دے رہے ہو جسے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے جملوں کا ولولہ دیکھیے، فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میرا گوشت بھی نوچنے لگے، اس قسم کے بھی حالات پیدا ہو گئے تو میں اس لشکر کو کبھی نہیں روکوں گا جسے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ وہ جائے گا، ہم یہ رشتہ نبھائیں گے، جو بات حضور نے کر دی اس پر پہرا دیں گے، ہم پھر پورا ڈٹیں گے، پھر پورا اس بات پر کھڑے ہوں گے۔ جب حضور نے لشکر روانہ کیا تو بات ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ وہ لشکر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں، امیر کسی اور کو بنا دیں، ایک نوجوان امیر ہے۔ فرمایا تمہارا بھلا ہو، جسے حضور نے امیر بنایا وہی امیر رہے گا۔ اور پھر آپ حیران ہو گئے بات سن کے کہ حضرت اسامہ بن زید نوجوان تھے، جناب ابو بکر صدیق نے انہیں گھوڑے پہ بٹھایا ہے، خود ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے یا تو مجھے بھی نیچے اترنے دیں یا آپ بھی گھوڑے پہ بیٹھے۔ فرمایا نہ تو نیچے اترے گا نہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ پیدل کیوں نہ چلوں جسے میری سرکار نے امیر بنایا ہے۔ میرے حضور نے جو فرما دیا، جو سرکار نے فیصلہ کر دیا، سانو قید سجن دا کہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں کوئی لیت و لالا نہیں، کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں۔ امتی گنجائش ڈھونڈتا پھرتا ہے، معاذ راہ رخصت کا متلاشی۔ بہت سارے لوگ 10 جگہ سے مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش مل جائے، کہیں کوئی رستہ میرے ہاتھ آ جائے، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ غلاموں کے یہ طریقے نہیں ہوتے۔ غلام نے غلامی کر دی، غلام نے سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے، آپ نے غلام رکھا ہو، آپ اسے کہیں جا 5 کلو چینی لے اور وہ آپ کو مشورہ دے 2 کلو منگائے تو آپ اس کا مشورہ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے تو کام کر 5 کلو، وہ کہیں جی کیا کر دیا، تو آپ کہیں گے میں تجھے بتانے کا پابند نہیں، تو ملازم ہے تو ڈیوٹی کر۔ یہ عجیب غلام ہے، حکمتیں پوچھتے پھرتے ہیں، شریعت نے یہ کام کیوں ضروری قرار دیا، اس سے کیوں منع کیا؟ آپ غلام ہیں۔ غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے۔ امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا، آپ جس نام سے آواز دیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمایا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے، ہم غلام جو ہوئے، غلام تو غلامی کرتے، نخرے تھوڑے کرتے۔ آپ نے فرمایا کمرہ پسند کر لے، کہنے لگا حضور اشارہ کر دینا میں لیٹ جاؤں گا۔ امام صاحب کو وجد ہو گیا، فرمایا سینے سے لگ یار، تو غلام تو نہیں، جا تو آزاد ہے، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ راتی جاگے تے شیخ صداوے، راتی جاگ دے کتے، مالک دا دربول نہ چھٹ دے، پاوے مارو 100 جتے، ایک لقمے دا قدر پچھانن، پاوے مالک ہو من ستے۔ رکھا سکھا کھا، رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے۔ آجا ورنہ غلامی کا انداز وہ دیکھے کہاں پہنچ گئے۔ میرے عزیز چیزوں کو سمجھے، غلامی کو نبھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ بن زید سے کہنے لگے چونکہ امیر لشکر آپ ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں، مناسب سمجھے، اجازت دے تو حضرت عمر کو میرے پاس نہیں چھوڑ جاتے، میں نے ضروری مشورے کر دے۔ نے کہا امیر آپ جیسے دوستو غلامی کا رشتہ نبھائیے، غلامی کا تعلق نبھائیے۔ او یارو، جس قوم کو عمر گزر گئی ہے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، داڑیاں رکھ لو، خواتین کو پردہ کراؤ، جو بنیادی باتوں پر ہی عمل نہیں کرتے، میں انہیں آگے کا سبق کیا پڑھاؤں؟ اگر ہمیں سوتوں کو جگانا پڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر جاگتوں کو جگانا پڑے تو یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ آپ
اس پہلو پر ضرور غور فرمائیے کہ رشتہ غلامی نبھانا ہے. ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے محبوب سے غلامی کا عہد کیا ہے. ہمیں اس رشتہ غلامی کو مضبوط بھی کرنا ہے, نبھانا بھی, آگے بھی لے کے جانا ہے. اور اگر ہم اس رشتے کی حساسیت کو نہیں سمجھیں گے, اس پر غور نہیں کریں گے, اپنی ترجیحات یہ نہیں بنائیں گے کہ ہمیں یہ رشتہ نبھانا ہے. ایک غلام تھا, اس کے آقا نے اس پر بڑا ظلم کیا, اس کی ناک کاٹ ڈالی. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود. وہ دروازہ رسول پہ آیا اور رو کے عرض کی, حضور میرے ساتھ یہ ہوا. حضور نے فرمایا جا تو آج سے آزاد ہے. اس نے عرض کی حضور میں آزاد تو ہو گیا ہوں, پر یہ معذوری بھی ہو گئی ہے, میرے خرچ کون اٹھائے گا, میری ضروریات کا کون خیال رکھے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تیرے وارث بنے گا. پھر نہ حضور نے صحابہ کو تاکید کر دی, فرمایا اس کا خیال رکھنا, یہ پریشان نہ ہو. حضرت صدیق اکبر کے دور میں آیا, آگے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے میرے بارے میں کیا نصیحت فرمائی؟ جناب صدیق فرمانے لگے تو غم نہ کر, وعدہ حضور نے کیا ہے, ہم نبھائیں گے. تیرے تمام اخراجات, تیرے سارے معاملات, تیری تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے گا. ہم غلام ہیں, ہم غلامی کریں گے, ہم اس رشتے کے تسلسل کو برقرار رکھیں. تجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی, ہم غلام ہیں نا, اس رشتے کو نبھائیں گے. حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ سیدنا عمر کی خدمت میں آیا اور اس نے آن کر کے اس کی حضور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جناب عمر فرمانے لگے خیال وہی ہے کہ حضور نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو جب تک عمر کی جان میں جان ہے تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے. ہم نبی پاک کے غلام ہیں, ہم اس رشتے کی حساسیت کو, نزاکت کو, درد کو سمجھتے ہیں, ہم اس پر پوری توجہ دیں گے, ہم اس غلامی کو نبھائیں گے. ایک غلام ہے, وہ ناک کٹی ہوئی ہے, اس نے حضرت عمر سے کہا میرا مصر میں رہنے کو دل کرتا ہے. فرمایا جہاں تیرا دل کرے گا وہاں رہائش مل جائے. ہم نے وہ عہد اور پیمان نبھانا ہے جو کریم نے فرمایا. حضرت عمر نے مصر کی گورنر کو لکھا اس کے لیے گھر بھی تعمیر کر دو, اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھو, اسے کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے, چونکہ وعدہ مدینے والے محبوب نے فرمایا. جب تک ہم اپنے ذہن کو, اپنی فکروں کو, اپنی طبیعت کو پورے طور پر مائل نہیں کرتے کہ ہم نے وہ خاص تسلسل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ دین کا ہمارے اسلاف نے سنبھالا تھا, وہ ہم نے سنبھالنا ہے, ہم نے وہ غلامی کرنی ہے. اور پھر میری تبلیغ ہی ضروری نہیں, آپ دین پر ڈٹ کے عمل بھی کریں نا تو اس سے بھی رشتہ غلامی مضبوط ہوتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں, تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں, دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی. عمل کریں آپ دین پر, سنت پر, شریعت پر, احکامات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کریں. آپ محسوس کریں گے کہ تبلیغ ہونے لگی, اشاعت دین ہونے لگی. لیکن جب تک آپ عمل ہی نہیں کرتے, لا تو لا کرتے ہیں, بہانے بازی کرتے, باقی ہر چیز کا خیال ہے. کتنے نوجوان ہیں جو وطن چھوڑ دیتے ہیں اپنے رشتوں کو نبھانے کے لیے, ضروریات کو پوری کرتے ہیں, رات کو اوور ٹائم کام کرتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچوں کے, گھر بار کے حقوق ادا ہو. کتنی مشقت کرتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی اس لیے بھی اوور ٹائم لگایا ہے کہ میں حضور کے دین کی کوئی نوکری کر سکوں؟ کبھی اس لیے بھی کوئی منصوبہ بندی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں کچھ اشاعت دین کے لیے اپنا کردار ادا کروں؟ ہمارے جب تک یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے, ہمارے ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک آفت آئی ہے نا, سیلاب آ گیا ہے. تو اب ذرا آپ انداز دیکھیے گا ویڈیو بنانے کے لیے, تصویریں بنانے کے لیے کس طرح لوگ پانیوں میں اتریں گے. وہ
خدا کے بندے آپ فوٹو نہ بنائیں، آپ پیچھے رہ کے مدد کریں سیلاب والوں۔ آپ کو صرف سوسائٹی میں دکھانا ہے، بعض سیاستدان یہ والا کام بھی کریں گے، لیکن آپ بجائے اس کے کہ سیلاب کا جائزہ لیں، آپ ایک رات وہاں کیوں نہیں گزارتے جہاں ماں نے اور باپ نے ساری رات سڑک پر بچوں کے ساتھ گزار دی؟ اور مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا کہ آپ چلے پانی ہے نا تو اوپر والے پورشن پہ آرام کر لیں، تو وہ کہنے لگے میں اور میری بیوی رات بھر نہیں سو سکے، دن چڑھ گیا ہے تو پھر بھی نیند آ رہی۔ تو میں نے کہا بھی آپ سو جائیں، چلے نیچے کچھ پانی ہے نکل جائے گا۔ تو کہنے لگے پیر صاحب میں سانپ تیرتا ہوا پانی میں دیکھ لیا، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، تو اس ڈر سے نیند نہیں آ رہی کہ کہیں وہ کوئی جانور بچوں کو تکلیف نہ دے جائے۔ لیکن ہماری ترجیحات نہیں ہوتی، ہم اصولی بنیادوں پر نہیں چلتے۔ سٹیٹس کا دور ہے، سٹیٹس لگانا ہوتا ہے، موبائل کا دور ہے، کچھ نہ کچھ نئی فوٹو سوشل میڈیا چلانا ہوتا ہے، اسی میں سارے الجھ کے رہ گئے۔ خدا رہا اصل کی طرف آئیں، حقیقت پسند بنے، معاملہ فہم بنے، چیزوں کو ان کی اصل پر لے، بہترین منصوبہ بندی کرے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ہمارا غلامی کا رشتہ ہے، ہم نے اس رشتے کو نبھانا ہے اور اس کو آخر تک نبھانا ہے، اس کو پورے زور شور سے نبھانا ہے اور آخر دم تک حضور کے غلام بن کے جینا، خدمت پیش کرنی ہے، دین کے لیے ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ مسجد ٹائم پہ کھولیں، آذان وقت پہ پڑھیں، نمازی انشاءاللہ رب بھیج دے گا۔ لیکن کوئی ڈیوٹی تو کریں، کوئی کام تو کریں، کوئی خدمت تو کریں۔ کہیں کسی جگہ دیکھیں ایک آدمی کسی وجہ سے الجھ گیا ہے، اسے کسی ملحد نے، بے دین نے پریشان کر دیا، آپ اتنی نیکی کریں، اسے کسی عالم تک لے جائیں تاکہ اس کی تسلی ہو جائے، اتنی تو خیر کر دیں۔ آپ 20-50 لوگوں کے بیچ بیٹھ کر اگر کوئی دین کی ایک آدھ بات کر دیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کتنا کمال کریں گے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو اگر آپ تلاوت قرآن مجید پہ لگائیں گے، درود و سلام پہ لگائیں گے، ذکر و فکر پہ لگائیں گے، ان کا آپ یہ ذہن بنائیں گے یار سچ بولنا ہے، بس رزق حلال کھانا اور بس کسی کا حق نہیں دبانا۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے دوست آپ کو جواب میں طعنہ زنی کرے کہ ہمیں پتہ ہے تو کتنا نیک ہے، لیکن اس وقت کہیں گے انشاءاللہ گھر جا کے سوچیں گے یار کہہ تو ٹھیک رہا تھا، کرنا تو ہمیں ویسے ہی چاہیے۔ تو آپ کچھ نہ کچھ دین کے لیے، کچھ نہ کچھ اسلامی روایات کے لیے، کچھ نہ کچھ اسوہ حسنہ کے لیے اپنا کردار ضرور پیش کریں۔ یہ غلامی کا رشتہ یہ نبھانے میں مزہ بڑا آتا ہے۔ وفادار جو ہوتے ہیں وہی سردار ہوتے ہیں، وفادار جو ہوتے ہیں وہی نمک خوار ہوتے ہیں۔ جو وفادار ہوتے ہیں نا دراصل انہی سے پیار ہوتا ہے۔ جو وفادار ہوتے ہیں بنیادی طور پر وہی با کردار ہوتے ہیں۔ جو وفادار ہوتے ہیں وہی ہمیشہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا دنیا میں اور کسی سے تم وفا نبھاؤ، تمہیں صلہ ملے نہ ملے، لیکن اگر مدینے والی سرکار سے وفا کرو گے تو قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے حبیب ان سے فرما دیں اگر یہ رب سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک کی غلامی کرو گے، رب کے پیارے ہو جاؤ گے، اجر ملے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، یہ دیکھو صلہ کیسے دیتے ہیں، فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے جو غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اس دجال کے خلاف جہاد کریں گے نا، حضور فرماتے ہیں میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ دجال کے خلاف لڑیں گے میں گھوڑے کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی۔ آپ یار دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہا بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ
فرشتوں کا. فرمایا فرشتے تو اللہ کے عرش کے گرد تسبیح پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ پھر ہمارا؟ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو معجزات دیکھے، مجھے دیکھا ہے. یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان کامل ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ان کا ایمان کامل ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور ان کا دل کرے گا کبھی ایک بار زیارت ہو نا. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تیری دید نو دیتے ہی ترس گئے. کدے ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا، میری آس بھی تو تے امید بھی تو. چر ہویا مینو ترلے لیندے آ، کدی موڑ میرے ول واگاں. خواب میری وچ ایک بار جاوے تے ساری عمر نہ جاگاں. حضور فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ ایک دفعہ دیدار ہو جائے تو وہ جان پیش کرنے کو بھی تیار. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ایک بار مبارکباد، اور جس نے بن دیکھے پڑھا اسے 7 بار مبارکباد. آپ اس رشتہ غلامی کو نبھائیں، اس تعلق کو نبھائیں. آپ محسوس کریں گے کہ وہاں سے کیا کمالات. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ہیں. بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ رضائی والدہ. حضور ہمیشہ ان پر شفقت کرتے، ان کے ہاں تشریف لے جاتے. غلام ہمیشہ غلامی نبھایا کرتے. لے سجنا اسا توڑ نبھائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے تو حضرت عمر سے کہنے لگے جناب ام ایمن سے ملنے نہ چلے، کیوں کہ حضور بھی جایا کرتے. حضرت عمر اور جناب ابو بکر صدیق شیخین کریمین دونوں جناب ام ایمن کے پاس گئے تو جناب ام ایمن دیکھ کے رونے لگی. آپ اس تعلق کو نبھانے آئے ہیں جو نبی کریم کا تعلق ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اما جی آپ کیوں روتی ہے؟ فرمانے لگے کہ عرض کرنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ سرکار ظاہری طور پر رخصت ہوئے تو وحی کا دروازہ بھی بند ہوا. دوستو غلامی کے تعلق کو نبھائیے گا. میری آپ کی خدمت میں بڑی درد مندانہ اپیل ہے. میری خواہش یہ ہے کچھ نہ کچھ ہم اپنے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ دین کے لیے بھی کریں. کوئی نہ کوئی ذمہ داری قبول کریں. چند لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، کسی کو سچ بولنے کا پیغام دیں، کسی کو رزق حلال کی بات سمجھائیں، کسی کو کہیں کہ والدین سے اچھا سلوک کیا کر. کسی کا رویہ اپنی گھر والی سے، اہلیہ سے ٹھیک نہیں ہے تو اسے اچھے اخلاق کا سبق دیں. کسی جگہ، کسی مقام پر کسی مسلمان کو دین سے دور دیکھے تو کچھ کوشش کرے کہ وہ دین کے قریب ہو جائے.